ملتی کے کر معاشرے میں پورا چنگو مارتا ہے. دکان ہے مرکزی سے جا کے تھوڑا آگے نہیں دکان وہیں یہ بھی ضروری ہے دور میں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعامل ضم معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعملا. وعامل ضمن معنى الفعل اور وہ عامل یعنی حال کا جو عامل ضمن معنى الفعل جو فعل کے معنی کو ضمن میں رکھے. لا حروفه حروف فعل کو نہ رکھے بلکہ فقط معنی کو. ایک تو حروف فعل خود ہے یعنی حروف کے ساتھ فعل ضمن میں رکھے. ایک مرتبہ صرف معنی کو ضمن میں رکھے. تو ایسے عامل کی صورت میں مؤخراً لن یعملا اس عامل کو در حال ہے کہ مؤخر کرتے ہوئے لن یعملا ہرگز عمل نہیں کرے گا. ہرگز عمل نہیں کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ عمل کرنے میں ضعیف ہے. تو وہ ایسے عامل بعد میں واقع ہو کہ حال مقدم ہو کے عمل نہیں کر سکتا ہے. جیسے قتل کا لیتا و کاننا جیسے تل کا لیتا و کاننا وغیرہ یہ تشبیہ کے لیے تمنی کے لیے آتے ہیں نا سائیں. یہ معنی کو ضمن میں رکھتے ہیں لیکن فعل خود کو ضمن میں اس معنی میں آتے ہیں. ٹھیک. تو اگر یہ تل کا لیتا اللہ وغیرہ عامل بن جائے حال کے لیے تو اور یہ مؤخر ہو کے حال مقدم ہو کے عمل نہیں کریں گے بلکہ ترتیب شرط ہے. جو بھی عامل ضعیف ہے وہاں ترتیب شرط ہے. لیکن وَنَذَرَ نَحْوُ سَعِيدٌ مُسْتَقِرًا فِي حَجَرٍ دو موارد ذکر کر رہے ہیں. دو مورد میں اس طرح عمل کرنا جائز ہے. وَنَذَرَ کم ہے کہاں نہ ہو جیسے اس مثال میں مورد نہیں بیان کیا مثال دیا ہے. چونکہ بعض موارد میں مثال سے سمجھاتے بعض موارد میں مورد سے. نہ ہو سعید مستقرن سعید شخص در حال ہے کہ ثابت ہے فی حجر حجر شہر میں. حجر شہر میں وہ مستقر ہے وہ وہاں تشریف فرما ہے. تو اب یہاں ہماری شاید مثال کیا ہے فی حجر متعلق لے کر اس سے مستقرن حال ہے. کیا ہے اس سے حال ہے. تو ایسے میں یہ جار مجرور کا جو فعل متعلق واقع ہوتا ہے نا صحیح اس سے حال مقدم ہو کے عمل کرنا یہ جائز ہے لیکن نادر ہے یہ بھی کم ہے. وَنَحُ اور اسی طرح زید مفردا انفع من امر معانا مستجاد لیہن اور دوسری مثال یہ دے رہے. پہلی تو یہ ہوا صحیح یعنی مبتدا کے بعد خبر واقع ہو خبر جار مجرور ہو ضرب مضروب جار مجرور ہو جار مجرور سے پہلے حال واقع ہو. تو ایسے میں اس حال کو مقدم کر کے بعد والا جار مجرور کا فعل عمل کر سکتا ہے لیکن کم ہے. ایک مورد یہ جواز کا. دوسرا مورد یعنی زید مفردا انفع من امر معانا ہے یعنی افعال تفضیل واقع ہو جیسے انفع افعال تفضیل ہے نا اس سے حال مقدم ہو سکتا ہے. کس صورت میں جب یعنی اس کے ذریعے سے کسی کو کسی پر فضیلت دینا مقصود ہو. اب یہاں زید مفردا اس میں تفضیل کے ذریعے سے فضیلت دینا مقصود ہو. مثلا زید درہم مفردا زید در حال ہے کہ تنہائی حالت میں انفع زیادہ نفع بخش ہے. زید اکیلا زیادہ مفید ہے من امر امر سے معانن در حال ہے کہ امر سے تعاون کرتے ہوئے یعنی زید اور امر دونوں مل کے رہنے سے بہتر کیا ہے زید اکیلا زیادہ بہتر مفید ہے. کیونکہ بعض اوقات کیا ہے اکیلے ہو تو کام کرتے دو ہو تو کچہری کرتے ہوئے یعنی اس سے یہ بنسبت ہے. اب یہ انفعو کے ذریعے سے زید کی تنہائی کو فضیلت قرار دیا کس پر من امر معانن امر کے ساتھ رہنے سے. تو ایسے میں یہ مفردن حال واقع ہوا انفعو سے جو افعال تفضیل ہے تو اس سے حال واقع ہونا اس صورت میں جائز ہے. یہ دو مورد میں. ان دو مورد میں مستجاز یہاں جائز قرار دیا گیا ہے. لن یہنا یعنی لن یہنا بمعنی لن یضعفا یہاں ہرگز ضعیف نہیں ہے. اوپر بھی کہا لن یعملا ہرگز عمل نہیں کرتا کہا اور نیچے اس میں ہرگز ضعیف
نہیں ہے، ان دو مورد میں ہے. یہاں تک حل ہوگا. وعامل مستجاز یعنی اس موارد میں جائز قرار دیا گیا. مستجاز طلب اجازت کو کہتے ہیں نا، باب استفال میں مستجاز اس کو جواز قرار دیا گیا ہے. لن یہنا ہرگز ضعیف نہیں ہے اس مورد میں. وعامل ضمن معنی الفعل اور حال کے عامل کے بارے میں بحث ہے نا سائیں. اور وہ عامل ضمن معنی الفعل جو فعل کے معنی کو ضمن میں رکھے، لا حروفہ اس کے حروف کو ضمن میں نہ رکھے، تو ایسے میں مؤخراً اس عامل کا در حال ہے کہ مؤخر کرنا لن یعملا، تو اس صورت مؤخر کرتے ہوئے ہرگز وہ عمل نہیں کرے گا. مؤخر والا عامل ہرگز عمل نہیں کرے گا. کیوں؟ لضعفہ، چونکہ اس کے ضعیف عامل ہونے کی وجہ سے. فعل قوی خود عامل ہوتا تو حرج نہیں تھا، لیکن ضعیف عامل ہے. جیسے قتل کا ولیتا وکأنہ ولعلہ، یہ چاروں. اب جیسے تل کا لیتا کأنہ وغیرہ یہ ترجی اور تمنا کے لیے آتا ہے نا، تشبیہ کے لیے، تمنی کے لیے. ولعلہ وہائے تنبیہ اور ہائے تنبیہ، جیسے ہا انبیہ کے معنی پر آتا ہے نا، تو انبیہ ہا خود عامل بن جائے جو انبیہ کا معنی ضمن میں رکھے. والظروف المتضمنۃ معنی الاستقرار، اور وہ ظروف جو ضمن میں رکھتے ہیں معنی استقرار کو، تو وہ سب میں ضعیف ہے، یعنی وہ سب مؤخر ہو کے عمل کرنا ضعیف ہے. وَنَذَرَ عِندَنَا، اب یہاں فرماتے اور ہمارے پاس، ہم علماء نحوین کے پاس کم ہے توسط الحال، حال کا بیچ میں آنا، بین صاحبہ و عاملہ، اس کے اپنے ذوالحال اور عامل کے درمیان واقع ہونا. کب؟ اذا کان ظرفا، جب وہ کیا ہو؟ عامل ظرف ہو، عامل ظرف ہو. او مجرورا مخبرا بہ، یا وہ عامل مجرور ہو اور مخبرن بہ اور خبر واقع ہو، مخبر بہ واقع ہو. تو ان دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ جائز ہے ہمارے پاس. وَإِنْ أَجَازَهُ الْأَخْفَشُ بِكَثْرَةٍ، اگرچہ اس جائز کو مصنف ناظم نے تو نظر سے تعبیر کیا نا سہیں، کم ہے کہا. وَإِنْ أَجَازَهُ الْأَخْفَشُ بِكَثْرَةٍ، اگرچہ اخفش نے اس ایسے مورد کو کثرت سے جائز قرار دیا ہے. ان کے نزدیک کثرت سے ہے، باقی کم ہے. جیسے نحو سعید مستقرا فی حجر، سعید مستقر ہے فی حجر، حجر شہر میں. ہمارے شہر مثال یہاں سعید مبتدا کے لیے فی حجر جار مجرور مخبر بہ واقع ہوا نا سے، اس کے اور سعید خود کیا ہے؟ استقرہ میں ضمیر لوٹے گی سعید کی طرف، تو سعید ذوالحال ہے، گویا مستقرن حال ہے، فی حجر عامل ہے. عامل اور ذوالحال کے درمیان حال واقع ہوا نہیں ہوا ہے، تو یہاں عامل کا مؤخر ہو کے عمل کرنا نادر ہے، کم ہے، لیکن اخفش کے نزدیک زیادہ ہے. وَمَنَعَ بَعْضُهُمْ هَذِهِ الصُّورَةَ، اور بعض علماء نے اس صورت کو منع کیے ہیں، یعنی اس صورت کو ہی منع کیے. انہوں نے کہا ہے یہاں بھی مقدم کرنا جائز نہیں، اس طرح عمل نہیں ہوگا. کہا بعض نے یہ کہا کما منع تقدیمہ علیہما باجماع، جس طرح اس تقدیمہ اس حال کا مقدم کرنا منع تھا، علیہما کس پر؟ حال اور ذوالحال پر مقدم کرنا. کما منع جیسے کیا ہے؟ منع ہے تقدیمہ حال کا مقدم کرنا، علیہا کس پر؟ ذوالحال اور عامل پر مقدم کرنا منع تھا. باجماع، اس میں اجماع تھا، اسی طرح یہاں بھی اجماع ہے. وہاں دونوں پر مقدم کیے تھے، تو جس طرح وہاں اجماع تھا منع، اور یہاں فقط ایک پر مقدم ہے. ذوالحال پر تو کے بعد تو ہے، لیکن عامل سے مقدم ہے نا سہیں. یہاں بھی اجماع ہے، منع ہے. کہا ہو گیا. ہاں، جس طرح دونوں پر مقدم کرنا منع تھا، اسی طرح ایک پر عامل پر مقدم کرنا بھی منع ہے. یہاں یہ ایک نظریہ ہو گیا. وتقدیم الحال علی عاملہ، اب حال کا مقدم کرنا اپنے عامل پر، اذا کان افعل،
اور جب یقیناً افعال تفضیل ہو مفضلا بھی، اور وہ افعال جس کے ذریعے سے تفضیل دیا جائے کون فی حال علی کون فی حال، ایک حالت کو ہونے پر فضیلت دیا جائے دوسرے حالت کے ہونے پر، دوسرے حالت کے ہونے پر ایک حالت کو فضیلت دیا گیا ہو، نہ ہو جیسے زید مفردا انفع، یہاں تنہائی کی صورت میں زید زیادہ نفع بخش ہے، زیادہ نفع دینے والا ہے، من امر معانن، امر کے ساتھ رہنے سے، تو یہاں انفع سے مفردن کو مقدم کیے ہیں نا ہے تو مقدم کے یہاں جائز ہے، اس جگہ پر جواز قرار دیے ہیں۔ وہ اسی طرح دوسری مثال بھی دے رہے، پہلے گزر گئی تھی، وَهَذَا بُسْرًا أَطْيَبُ مِنْهُ رُطَبًا، پس یہاں هَذَا بُسْرًا، یہ بسر ہے جو خرمے جو کون سے جو شیرین نہ ہو، ترش ہو، ترش خرما، اطیب زیادہ کیا ہے ذائقہ دار ہے، منہ رطبان رطب سے، اس سے رطب سے، تو یہاں بسرن اطیبو کے لیے کیا ہے حال ہے نا سے، تو یہ بسر والی کو زیادہ لذیذ تر ہے رطب والی صورت سے، تو یہاں ایک صورت کو دوسری سے یہاں بھی فضیلت ہے، تو ایسے میں بسرن کو مقدم کیا، ان دو اس طریقے سے اس مورد میں مستجاز یہاں جائز قرار دیا گیا ہے، لن یہنا اے لن یضعفا، ہرگز یہاں ضعیف قرار نہیں دیا گیا ہے۔ یہاں تک ایک بحث تمام۔ والحال قد یجیء ذا تعدد، اب یہاں حال کو اپنے عامل پر تقدم اور تاخر کے حوالے سے بحث تمام ہے۔ اب یہاں بحث ہے والحال قد یجیء ذا تعدد لمفرد، جس طرح ایک مبتدا کے لیے دو تین خبر کا لانا جائز تھا نا چاہیے، جیسے ان اللہ عزیز حکیم، اس قسم کی آیتیں ہیں، اسم اللہ ایک اسم ہے، خبر ہے ثانی، خبر ہے اول، خبر ہے ثانی، اس طرح مختلف خبر آ سکتے تھے نا۔ یہاں بھی فرماتے والحال قد یجیء ذا تعدد، حال بھی کبھی کبھی صاحب تعدد واقع ہو سکتے ہیں، لمفرد ایک ذوالحال کے لیے، ایک ذوالحال کے لیے لائن پہ حال بھی واقع ہو سکتے ہیں، فعلم آپ اس کو جان لو، وغیر مفرد، اور غیر مفرد سے بھی مختلف حال واقع ہو سکتے ہیں، غیر مفرد سے مراد ذوالحال بھی دو تین ہو، حال بھی دو تین ہو، ایسا بھی جائز ہے۔ ہو گیا، دیکھیں والحال قد یجیء ذا تعدد، حال کبھی صاحب تعدد واقع ہوتا ہے، لمفرد مفرد کے لیے، ایک ذوالحال کے لیے، فعلم پس آپ اس کو جان لو، کل خبری جس طرح مبتدا کی خبر ایک مبتدا کے لیے چند خبر جائز ہے، سواء برابر ہے، کان الجمیع چاہے وہ برابر ہے، کان الجمیع وہ سب کے سب کیا ہو، ہاں فی المعنی واحدا معنی میں ایک ہی ہو، جیسے نہ ہو اشتریت الرمان حلوا حامضا، میں نے رمان کو خریدا، یہاں انار کو، حلون و حامضن، یہ حلون حال اول ہے، حامضن حال ثانی ہے، اور یہ دونوں معنی میں ایک ہے، ام لم یکن یا معنی میں ایک نہ ہو، جیسے جا زید آذرا زامینی، زید آیا در حال کی دو حال، آذرا حال اول، زامین حال آذرا در حال کی وہ عذر کرنے والا ہے، زامین در حال کی وہ جھوٹ بولنے والا ہے، تو یہاں مختلف معنی پر ہے، ایسے حال بھی واقع ہو سکتے ہیں۔ وغیر مفرد اور غیر مفرد سے بھی حال واقع ہوگا، یعنی دو تین ذوالحال بھی ہو اور حال بھی ایسا ہو، نہ ہو لقیت زیدا مسعدا منحدرا، لقیت زیدا میں نے زید سے ملاقات کی، مسعدا در حال کی میں چڑھ رہا تھا، اوپر جا رہا تھا سیڑھیوں سے، منحدرا اور زید در حال کی نیچے آ رہا تھا، تو اب یہاں تو بھی ذوالحال ہے، زید بھی ذوالحال ہے، دو ذوالحال ہے نا غیر مفرد، دو ذوالحال ہو گیا، مسعدا منحدرا یہ دو حال ہو گیا۔ اب تو کے لیے حال مسعدا ہے، زید کے لیے حال منحدرا ہے، ہو گیا۔ تو یہاں تو آپ اس میں اس کے بارے میں فرما رہے یہ کون سی صحیح ہے مثال کہا، تو اس صورت میں یہاں پہلے والے کو لیں گے یا ثانی کو لیں گے، یعنی زید کے لیے مسعد کو لیں گے، وہیں قریب ہے نا سائن، یا القریب یمنع البعید کا ہوگا اس صورت میں،
ہے، کیونکہ جب قرینہ موجود ہو تو وہ قرینے کے تحت دیا جائے گا. فرض کرو قرینہ موجود اس طرح لقیت ہندن ہو، اس کی جگہ پر لقیت ہندن مسعدن منحدرتن، اگر ایسا ہے تو صاف معلوم ہے لقیتو کے لیے مسعدن ہوگا جو وہ بھی مذکر، یہ بھی ہندن کے لیے منحدرتن. اگر جہاں قرینہ ہو معلوم ہو تو وہاں اس ذوالحال کے لیے اس کے حال کو اسی کے لیے قرار دیا جائے گا. لیکن جب ایسے موارد پر ہو لقیت زیدن یہ دونوں مذکر ہے، مسعدن منحدرن بھی مذکر ہے، تو اس صورت میں کیا دیں گے؟ کہا تو دو قاعدے کلیہ، یا سابقون السابقون پہلے ذوالحال کے لیے پہلا حال قرار دو، دوسرے ذوالحال کے لیے دوسرا حال قرار دو. ایک یہ طریقہ ہے، قاعدہ ہے. یا تو القریب یمنع البعید، ثانی کے لیے اول والا حال اور شروع والے کے لیے آخر والا حال قرار دو. کون سا قرار دے گا؟ تو یہ والا قاعدہ جاری کرو. ایسے مورد پر جہاں کوئی قرینہ نہ ہو تو کیا کریں گے؟ القریب یمنع. تو ایسے میں یہاں لقیت زیدن مسعدن میں مسعدن کس کے لیے حال ہوگا؟ زید کے لیے ہوگا، اور منحدرن تو کے لیے ہوگا. خود فرما رہے ثم ان ظہر المعنی، پھر اگر معنی ظاہر ہو تو منحدرن یعنی لقیت زیدن میں نے زید سے ملاقات کیا، مسعدن کے معنی میں اگر تو سے لے یا زید سے لے تو زید اوپر چڑھ رہا تھا یعنی سیڑھیوں سے اوپر آ رہا تھا اور میں نیچے آ رہا تھا، ہے یا میں اوپر جا رہا تھا، وہ اس صورت میں لیں گے. تو سے مسعدن کو حال لینے کی صورت میں اوپر جا رہا تھا، زید اوپر سے نیچے آ رہا تھا، تو اس صورت میں ملاقات کیا. بہرحال ہے کہ میں اوپر چڑھ رہا تھا، زید نیچے اتر رہا تھا. تو یہاں فرماتا ثم ان ظہر المعنی رد کل واحد الی ما یلیق به. پھر اگر ظاہر ہو معنی ظاہر سے مراد یہ ہے لقیت ہندن مسعدن منحدرتن جیسا ہو، معنی ظاہر ہو تو رد کل حال، تو ہر حال کو پلٹایا جائے گا الی ما یلیق به، جس کے ساتھ وہ مشترک ہے، مرکب ہے، جس کے ساتھ وہ چپٹا ہوا ہے اس کی طرف پلٹا دیں گے. وَإِلَّا یعنی ملاقات سے ہے نا سائیں اس کے ساتھ یعنی بیارہ دکھ ہو اس کے ساتھ وہ نہیں کہتے چمٹا ہوا ہو، یعنی جس کے قرینے کے مطابق ہے اس کے ساتھ اس کو ملاؤ. وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو، اگر کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو وَإِلَّا جُعِلَ الْأَوَّلُ لِلثَّانِي، اول والے کو قرار دو، اول والے حال کو للثانی، ابھی جو کہا تھا نا القریب والا ثانی والے ذوالحال کے لیے، والثانی للاول، ثانی والے حال کو اول والے حال کے لیے قرار دو. پس اس سے معلوم ہوا اوپر والی مثال میں قرینہ موجود، وہاں اب مسعدن کو کس کے لیے حال قرار دیں گے؟ زید کے لیے. منحدرن کو تو کے لیے قرار دیں گے. تمام. وعامل الحال بها قد اکدا، مسعدن اوپر چڑھ رہا تھا میں، منحدرن اوپر سے اتر رہا تھا. ہاں نہیں، زید چڑھ رہا تھا، میں اوپر سے اتر رہا تھا، اس کے مطابق نہیں. پہلے ادھر سے کر رہے تھے نا آپ نے، دونوں طریقے سے ہی نا، اس طریقے سے حال قرار دے دو، اول کے لیے پہلے ذوالحال کے لیے پہلے حال کو قرار دو تو وہ مانا ہوگا. دونوں صحیح ہے. یہاں تک ایک بحث تمام کی بحث ہو گئی کہ ایک حال کے لیے ایک ذوالحال کے لیے چند حال اور چند ذوالحال کے لیے چند حال لا سکتے ہیں. یہاں سے فرماتے ہیں وعامل الحال بها قد اکدا، حال کے عامل کو بها اس حال کے ذریعے سے قد اکدا بتاخیر اس عامل کی تاکید کی جاتی ہے. کبھی اس لیے بھی آتا ہے یعنی حال کو کبھی عامل کی تاکید کے طور پر بھی لایا جاتا ہے. فرمائے وعامل الحال، حال کے عامل کو بها اس حال کے عامل کو اس حال کے ذریعے سے، بها اس حال کے ذریعے سے قد اکدا اس عامل کی تاکید کی جاتی ہے. فی نحو جیسے لا تعث فی الارض مفسدا، لا تعث فی الارض، تعث کے معنی بھی یہی ہے یعنی زمین میں فساد
مت پھیلاؤ، مفسدن در حال کی مفسد بنتے ہوئے زمین پر فساد مت پھیلاؤ. پس یہاں لا تعصوا فی الارض میں معنی تمام تھا، لیکن مفسدن یہاں ازحیث حالت کو بیان کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ حال تو ہے لیکن تاکید کے طور پر بھی آیا ہے تعصوا کے لیے. وَإِن تُؤَكِّدْ جُمْلَةً فَمُضْمَرٌ عَامِلُهَا وَلَفْظُهَا يُؤَخَّرُ. وَإِن تُؤَكِّدْ جُمْلَةً، پہلے اس کو پڑھتے ہیں، دیکھو وَعَامِلُ الْحَالِ، اور حال کے عامل کو، وَكَذَا صَاحِبُهَا، اور اسی طرح حال کے صاحب کو، بِهَا، اس عامل کے اس حال کے ذریعے سے، قد اُكِّدَا، بتخیر ان دونوں کی تاکید کی جاتی ہے، فی نحو جیسے لا تعصوا، لا تعصوا بمعنی لا تفسد ہے، لا تعصوا فی الارض مفسدا. بس یہاں کیا ہے، تاکید واقع ہو گیا ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، یہاں بھی ارسلناک کے لیے کیا ہے صحیح، رسولان حال واقع ہو گیا، یہ بھی تاکید کے لیے ہے، چونکہ ارسلنا خود بھی کیا ہے، اسی رسول کے معنی سے ہے. اور وَلَأَمِنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، پس یہاں من افعال عموم سے ہے، من کلہم جمیعاً، کلہم ہم سے جمیعاً کیا ہے، حال ہے، تاکید واقع ہو گیا ہے، یہ بھی تاکید کے لیے. بہت ساری مثال، فتبسم ضاحکا ہے مثلا، پس بتائیے اس نے کیا ہے، تبسم اختیار کیا ہنستے ہوئے، تبسمہ کے لیے بھی ضاحکا کیا ہے، حال ہے. یہ سب تاکید کو بیان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. وَإِن تُؤَكِّدْ جُمْلَةً، اور اگر تاکید کرے جملتاً، جملے کی تاکید کرے، حال کے ذریعے سے کیا ہے، حال کو نہیں ہاں، حال کے ذریعے سے کیا ہے، جملے کی تاکید. وَإِن تُؤَكِّدْ جُمْلَةً، اگر یہ تاکید کرے حال جملتاً، جملے کی تاکید کرے. اب تک تو مفرد کی کیا نا، عامل کی، اب پورے ایک جملے کی تاکید کرے. مثلا اس کے لیے مثال دے رہے، جملے سے مراد جملے اسمیہ خبریہ پورا حال واقع ہوتا ہے نا، اس کے لیے بھی کبھی تاکید بیان کر رہا ہے. مثال دیں گے تو اس صورت میں فَمُضْمَرٌ عَامِلُهَا، پس اس کے عامل کو تقدیر میں رکھا جائے گا، وَلَفْظُهَا يُؤَخَّرُ، اور اس کو کیا ہے، مؤخر کیا جائے گا. کس کو، واجبی طور پر اس کے لفظ کو مؤخر کیا جائے گا. ہاں نہیں، حال کو مؤخر کیا جائے گا. ہاں، حال کو مؤخر کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ مؤکد کے طور پر واقع ہو تو کبھی مؤکد پر مؤکد کو مقدم نہیں کر سکتے، اس صورت میں بھی حال مؤخر ہی ہونا چاہیے. فرما رہے وَإِن تُؤَكِّدِ الْحَالَ، اگر وَإِن تُؤَكِّدِ الْحَالُ، ہاں، حال اگر کیا ہے، تاکید بیان کرے جملتاً، کس کی، جملے کی تاکید بیان کرے، اور وہ جملہ بھی معقودۃ من اسمین، وہ مرکب ہو، وہ یعنی عقد شدہ ہو، مطلب وہ گٹھ جوڑ ہو دو اسموں سے، معرفتین، اور وہ دونوں اسم کیا ہو، دو اسم معرفہ سے، مبتدا خبر کی طرف اشارہ ہے. جامدین، اور وہ دونوں بھی ماشاءاللہ پہلے سے جامد ہو، مشتق نہ ہو، تو اور ان دو پھر وہ لبیان یقین، اور وہ حال آ جائے اس جملے کے لیے یقین کو بیان کرنے کے لیے آ جائے. جیسے مثال دے دو، ہوا زید معلوما، مثلا ہوا زید پورا جملہ دو اسم سے مرکب ہے اور دونوں معرفہ ہے، ہوا بھی معرفہ اور زید بھی، ہوا زید مبتدا خبر ہے نا سر، پورا ایک جملہ ہے، وہ زید ہے. معلوماً، یہاں حال یقین کو بیان کرنے کے لیے آیا، یعنی معلوماً سے مراد کیا ہے، ڈن ہے، یہ معلوم ہے کہ زید ہوا زید، وہ زید ہے، وہ زید ہے. معلوماً در حال ہے کہ کیا ہے، یقین ہے، معلوم ہے، یہ معلوم ہے کہ وہ زید ہے. بس معلوماً حال ہے، کس کے لیے حال ہے، ہوا زیدن پورا جملے کے بعد حال واقع ہو گیا نا سائن، تو یہ کس کے کیا معنی، لبیان یقین کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا. ایک تو آپ پورے جملے کی تاکید کیا نا سائن، پورے جملے کی تاکید ہے. مثلا چونکہ
ہوا زید وہ زید ہے قد معلومن نے بیان کیا کہ معلومن یقیناً وہ زید ہے، پورا جملے کی تاکید بیان کیا. ایک اور دوسرا کیا ہے، او فخرن یا فخر کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہاں یعنی مثلا انا مرحب شجاعن یا انا زید شجاعن یا علمن یا عالمن، اس طرح کوئی اگر کہے میں زید ہوں، میں کیا ہوں، میں زید ہوں جو عالمان در حال کی عالم ہوں. بس یہ عالمان کے انا زیدن کے لیے فخر کے طور پر لایا جاتا ہے. یا انا علی اس دور کا علی ہے، یعنی نہیں کہتے ہیں اس دور میں نہیں کہتے رہبر معظم کے لیے بھی یہ دور حاضر کے یہ فخر کے طور پر کہتے ہیں ہوا علی عالمان ہے، یا کوئی اس طرح کے فخر کو بیان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. او تعظیم یا تعظیم کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے اس کے لیے مثال دے سکتے ہیں آپ، ہوا بشرن یا ہوا زیدن جلیلن، وہ زید ہے جلیلن در حال کی عظیم ہے، عظیم شخصیت کے مالک ہے. تو یہاں پورے جملے کی تاکید بھی ہے اور ساتھ ساتھ فخر کو تعظیم کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے. او نحو ذالک، اور اسی طرح اور بھی اس قسم کے مثالیں ہیں جو شک کے لیے اور باقی اس کے لیے بھی آتے استعمال کے لیے. فمضمر عاملها، اور یہاں فرماتے ہیں پس اگر ایک جملہ واقع ہو اس کے بعد حال واقع ہو تو فمضمر عاملها، اس کے عامل کو تقدیر میں رکھا جائے گا. تو سوال یہ ہوتا ہے نا سہیں، تو حال اگر جملے کے بعد واقع ہو تو کیا وہ جو جملہ خود عامل واقع ہوگا اس کے لیے؟ وہ تو عمل نہیں کر سکتا ہے، جامد ہے دونوں. یہ چاروں مثالوں میں جامد ہے کہا تو اس صورت میں فعل کو تقدیر میں رکھا جائے گا. جی کیسے؟ جیسے مثال دے رہے نہ ہو انا ابن دارہ معروفا، یہاں انا ابن دارہ یہ مبتدا خبر پورا جملہ ہے نا سہیں، معروفا حال ہے. تو یہاں انا ابن دارہ سے حال واقع ہوا نہیں ہوا ہے نا. اب یہاں انا ابن دارہ پورے جملے کی تاکید تو واقع ہو، تاکید کے طور پر تو حال استعمال ہوا ہے. اب یہ معروفان کے حال کا عامل کون ہے کہا تو فرماتے ہیں انا ابن دارہ تو ہے نہیں ہے، فمضمر عاملها، پس اس کے عامل کو تقدیر میں رکھا جائے گا. اصل میں احقہ معروفا تھا، یعنی احقہ معروفا ہو گیا. ایسا ایک فعل تقدیر میں رکھا جائے گا اس جملے کے بعد. وقیلا، اور کہا گیا ہے عاملها المبتدا. ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ انا ابن دارہ میں احقہ معروفا تھا. دوسرا نظریہ یہ ہے انا ہی عامل ہے، مبتدا ہی اس کا عامل ہے. وقیلا، اور ایک نظریہ یہ بھی الخبر الواقع فی الجملتی، وہ جو خبر ابن دارہ ہے مثلا وہ جملے میں جو خبر واقع وہی اس کا عامل ہے. یہاں تک ہو گیا. اب فرمانے والا ولفظھا یؤخر، پس اس حال کا لفظ کو مؤخر کیا جائے گا وجوباً واجبی طور پر ان موارد میں جہاں مؤکد کے طور پر واقع ہو، تاکید کے طور پر واقع ہو تو یہاں مؤخر کیا جائے گا. کیوں؟ لعدم جواز تقدم المؤکد علی المؤکد، اس لیے کہ مؤکد کا تقدم کرنا مؤکد پر جائز نہ ہونے کی وجہ سے. ہو گیا سر، کیونکہ حال تو مقدم ہو سکتا تھا عامل پر، بعض موارد میں عامل ضعیف نہ ہو تو قوی ہو تو، لیکن یہاں بطور مؤکد واقع ہو تو مؤکد کی وجہ سے مؤکد پر مقدم نہیں ہو سکتا ہے، تو اس اعتبار سے جائز نہیں ہے. وموضع الحال قد يجيء جملة خالیة من دلیل الاستقبال. اب یہاں سے ایک بحث فرما رہے ہیں وموضع الحال، حال کے موضع میں قد تجيء جملة، کبھی کیا آتا ہے جملتن، جملہ واقع ہوتا ہے. کبھی حال خود کیا واقع ہوتا ہے، جملہ واقع ہوگا. اب تک کیا پڑھ رہے تھے سائیں؟ حال تو مفرد واقع ہو رہا تھا، لیکن جملے سے یا مفرد سے عامل مفرد بھی جملہ بھی واقع ہو رہا تھا نا، اس کے بعد استعمال ہو رہا تھا. اب یہاں سے خود حال جملہ واقع ہونے کی بات کر رہے ہیں. وموضع الحال، حال کے جگہ تجیء جملتن، کیا واقع ہوتا ہے، جملہ واقع ہوتا ہے.
یوں کہیں گے آپ تجیو جملتن، جملہ واقع ہوتا ہے موضع الحال، حال کی جگہ واقع ہوتا ہے. جیسے کجا زید وہو ناون رحلتن، زید آیا وہو، یہ مبتدا، ناون اس کے لیے کیا ہے؟ خبر ہے. وہ حالانکہ وہ نیت کرنے والا ہے، قصد کرنے والا ہے، رحلتن جانے کا، رحلت کرنے کا قصد کرنے والا ہے. یعنی زید آیا ہے، وہ حالانکہ آتے ہی وہ جانے کا سوچ رہا ہے، قصد کرنے والا ہے. بس یہاں ہماری شاہد مثال رحلتن بھی حال ہے، ہاں وہ ناون کی ضمیر سے، اس پر ہماری شاہد نہیں ہے، بلکہ وہ ہوا ناون، یہ پورا وہ حالانکہ وہ ہوا ناون، یہ پورا جملہ حالیہ ہوا مبتدا ناون خبر، یہ جملہ حال ہے کس سے؟ زید سے. یہاں جملہ حال واقع ہوئی ہے. فرما رہے ہیں وموضع الحال قد تجیء جملۃ خالیۃ من دلیل الاستقبالی، اور ہاں اگر جملتان پڑھیں گے تو پھر خالیتان ہوگا، لیکن اگر جملتان تجیء کہا تو پھر حال کی طرف لوٹائے تو جملتان صحیح ہے. ہاں ہاں تو یہ تو جملتان بھی تو ایسا واقع ہوگا نا، چونکہ یہ تجیء الحال کہیں گے تو حال واقع ہوگا جملتان، در حال کی جملہ واقع ہوگا خالیتن من دلیل استقبالی، اور یہ دلیل استقبال سے خالی ہوگا، یعنی کوئی استقبال کی علامت نہیں ہوگی. کجا زید وہو ناون رحلتن، پس یہاں ہماری شاید مثال کیا ہے؟ یہ تو جملہ اسمیہ واقع ہوا نا صحیح. اب وہ دلیل استقبال کے لیے وہ بیان کر رہا ہے وقت یجیء موضعہ ظرف، اور کبھی اس کے جگہ پر ظرف بھی واقع ہوتا ہے، یعنی ظرف مظروف کے طور پر کیا ہے؟ حال واقع ہوتا ہے. او مجرور، یا مجرور واقع ہوگا، اس صورت میں متعلق بمحذوف وجوباً، اس کا متعلق کو واجبی طور پر نہ ہو. جیسے رأیت الہلال بین السحابی، میں نے ہلال کو دیکھا. ہلال کہتے وہ چھوٹی سی چاندنی ہے، اس کو قمر کہتے، پھر وہ بڑی چاند کو. ہلال جب بالکل چھوٹی سی نظر نہیں آتی ہے، ہاں، تو میں نے اس ہلال کو دیکھا بین الصحابی، بادلوں کے درمیان. بس یہاں کیا ہے؟ یہ بین الصحاب پورا جملہ حال واقع ہوگا ہلال کے لیے. ہو گیا. فخرج علی قومہ فی زینتہ، یہاں فخرج، پس وہ قارون خارج ہوا علی قومہ، اپنی قوم پر، فی زینتہ، زینت کے ساتھ. تو یہاں علی قومہ یہ بھی متعلق لے کر کیا ہے؟ خرج کے فاعل ذوالحال ہے قارون، اس کے لیے حال واقع ہے. وجملۃ الحال سواء كانت مؤکدۃ ام لا، اور جملہ حال کیا ہے؟ برابر ہے چاہے وہ مؤکدہ کے طور پر واقع ہو یا نہ ہو. اذا جیء بها ذات بدء بمضارع، اور اب تک تو جملہ اسمیہ تھا نا صحیح. اب یہاں فرماتے اذا جیء بها ذات بدء، اور جب اس کے ذریعے سے لایا جائے صاحب مضارع، بدء بمضارع سے نہ مضارع سے ابتدا کیے ہوئے، یعنی کہ مضارع اگر حال واقع ہو تو خال من قد، اس کے اشارہ یہ ہے کہ وہ قد سے خالی ہونا چاہیے. ثبتا، اور وہ کیا ہو؟ مضارع مثبت بھی ہو، یعنی اوپر شعر میں ہے نا صحیح وزاد بدء بمضارع ثبتا، اور صاحب مضارع کی، یعنی جس مضارع سے ابتدا کیا جائے وہ حال واقع ہو سکتا ہے ثبتا، اور وہ مضارع بھی جس کی صفات یہ ہے مثبت ہو، منفی نہ ہو، وہ حال واقع ہوگا. اس صورت میں حوت ضمیرن، وہ ضمیر کو اپنے اس میں رکھتا ہے. ومن الواو خلت، تو مضارع حال واقع ہو تو واو حالیہ سے خالی ہوتا ہے. وذات واوین، اور ایک مرتبہ صاحب واو واقع ہوتا ہے بعدہا، اس کے بعد. کس کے بعد؟ بعدہا، واو کے بعد، یا واو کے بعد کیا ہے؟ انوی مبتدان، آپ مبتدا کو نیت میں رکھو. لہ المضارع، اور مضارع کو اس کے لیے قرار دو. اجعلن مسندن، اس کے لیے خبر قرار دو. یعنی یہ اس اشارہ ہے اس کی طرف کی بعض مثالیں ایسی نظر آ رہی ہے مضارع حال واقع ہو رہا ہے اور واو حالیہ بھی وہاں موجود ہے. تو وہ آپ فرما رہے تھے کہ یہ واو حالیہ مضارع حال واقع ہو تو وہاں ہوتا نہیں ہے کہا. تو فرماتے اس کا جواب دے رہے
واو حالیہ اگر جہاں نظر آئے فعل مضارع کے ساتھ حال بنتے ہوئے تو سمجھ لو مضارع حال نہیں ہے، بلکہ واو حالیہ اور مضارع کے درمیان ایک مبتدا چھپا ہوا ہے، وہ مضارع اس کے لیے خبر ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہو کے پھر وہ اس پر واو حالیہ داخل ہے، ہو گیا۔ تو فرما رہے ہیں وذات واو بعدها، اور صاحب واو جملہ حال واقع ہو بعدها، اور اس واو کے بعد ان بھی مبتدا، ایک مبتدا کو آپ نیت میں رکھو، لہ المضارع اجعلن، اس کے لیے مضارع کو آپ ضرور بضرور قرار دو، مسندان، اس کے لیے خبر قرار دو۔ فرما رہے دیکھیں وجملۃ الحال سواء كانت مؤکدۃ ام لا، برابر ہے جملہ حال چاہے مؤکدہ واقع ہو یا نہ ہو، اذا جیء بها، جب یقیناً لایا جائے اس کے لیے ذات بدء بمضارع خال من قد ثبت، اس حال کو لایا جائے صاحب اذا جیء بها کی ضمیر حال کی طرف لوٹاؤ، اس حال کو در حال کی یقیناً لایا جائے صاحب بدء مضارع لایا جائے خال من قد، اور وہ بھی قد سے خالی ہو، مثبت ہو، او نفی بلا، یا نفی ہو تو لا کے ذریعے سے ہو، او ما یا ما کے ذریعے سے ہو، او بماضٍ، یا ماضی بھی یعنی حال واقع ہوگا تعلن الا، اور وہ ماضی بھی کہاں واقع ہو، الا کے پیچھے واقع ہوگا، او مطلوبن بآو، یا کیا ہوگا، او اپنے پیچھے لے آئے، او اپنے پیچھے لے، او مطلوبن بآو سے مراد کیا ہے، یا وہ ماضی اپنے پیچھے او کو لے آئے، ہاں۔ تو اس صورت میں کیا ہے، ان دو مورد میں حوا ضمیرن، تو یہ ضمیر کو اپنے ضمن میں رکھیں گے، حاوی میں رکھیں گے، رابطن ظاہرن او مقدرن، اور وہ رابطے کے طور پر ہوگا ظاہرن، یا ظاہر اسم کی طرف لٹائیں گے، او مقدرن یا مقدر کی طرف، ومن الواو خلق، اور ان موارد میں کیا ہے، انہی موارد میں واو سے خالی ہونا چاہیے، واو حالیہ سے خالی ہوگا انہی موارد میں، نہ ہو ولا تمنن تستکثر، بس یہاں ہمارے شاید مثال کیا ہے، ولا تمنن کے بعد تستکثر پورا جملہ حال واقع ہوا، تو یہاں انتر رابطے کے طور پر ضمیر ہونا چاہیے، سمجھ آئے سیں، یہ پھر قد سے بھی خالی بھی ہے، یہ مضارع مثبت کے لیے مثال دیا ہے، تمنن سے حال ہے نا سیں تستکثر، ما لکم لا تناصرون، یہ لا جو نفیہ بلا نہیں کہا تھا اس کے لیے مثال، لکم ما لکم، ما لکم کیا نہیں ہے، ہاں، یعنی یا اس میں دیکھو قرآن میں ما لکم، لکم کے لیے کیا ہے، لا تناصرون حال واقع ہو گیا ہے کم سے، تو یہ لا تناصرون دیکھو لا کے ذریعے نفی ہے، او ما کے لیے مثال دے رہے ہیں، احدتک ما تسبو وفیک شبیبۃ فما لک بعد الشیب سبا متیما، احدتک یہاں احدتو تو سے حال ہے، ما تسبو یہ ما کے ذریعے سے پورا جملہ منفی ہے، یہ اونف یا ما کے لیے مثال، الا کانوا به یستهزئون، یہ اس ماضی کے لیے جو الا کے پیچھے واقع ہوتا ہے کہا تھا، الا کانوا، پس یہ الا کانوا خود کیا ہے سائیں، یہ حال ہے ما قبل ذوالحال کے لیے، پورے اس میں قرآن کی آیت میں آیت ہوگی اس میں ذوالحال واقع ہے، الا کانوا خود کیا ہے، حال ہے، یہ خود حال ہے ما قبل کے لیے، لَأَضْرِبَنَّهُ ذَهَبَ أَوْ مَكَثَ، پس یہاں یا وہ فعل ماضی خود کیا ہو، اللہ کے پیچھے ہو کہا، یا یہ اپنے پیچھے او کو لے کے آئے نہیں کہا تھا، اب یہاں ذهب یہ حال ہے، اضربنه ہو سے حال ہے، میں اس کو ضرور ماروں گا، وہ در حال ہے کہ جائے گا، او مکث یا بیٹھے گا، ماروں گا ضرور لیکن یا وہ جائے گا یا بیٹھے گا، دونوں صورتوں میں ماروں گا، یہاں ذہب حال واقع ہوا جو اپنے پیچھے او کو لے آیا، ان موارد میں واو حالیہ استعمال، واو حالیہ فقط جملے اسمیہ خبریہ میں داخل ہو سکتا ہے، ہو یا وَإِنْ آتَى مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ، اور اگرچہ آیا ہے کلام عرب میں سے، یہ اسی کا دم ہے، وَإِنْ آتَى مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ، اگرچہ کلام عرب میں آیا ہے، کیا آیا ہے، جملۃ مبدوءۃ بما ذکر، ایک ایسا جملہ آیا ہے جو جس کی ما ذکر کے ذریعے سے
ابتدا کیا ہوا ہے. یہ جو موارد نہیں ہے ان کے ذریعے سے، ان موارد کے ذریعے سے ابتدا بھی ہے، اور وہی ذات واؤن، اور وہ صاحب واؤ بھی ہے. ابھی کہا کہ واؤ ہوتا ان موارد میں نہیں ہوتا ہے، لیکن کچھ موارد ایسے ہیں جو موارد بھی وہی ہے اور واؤ بھی. تو فرماتے فلا تجزیہ علی ظاہرہ، پس آپ اس کے ظاہر کو کی بنا پر جائز قرار نہ دو، یعنی اسی ظاہر کو دیکھ کے آپ پہلے والے قانون کو بھی ترک نہ کرو. بل بعدہا اے بعد الواو ان بھی مبتدا، بلکہ اس واو کے بعد کیا ہے، ایک مبتدا کو نیت میں رکھو. لہ المضارع المذکورہ اجعلن مسندا، اس کے لیے اس مضارع کو در حال کی کیا قرار دو، خبر قرار دو. مسندن خبر نہ ہو، جیسے مثال دے رہے فلما خشیت اظافیرہم نجوت وارحنہم مالکا. ہمارے شاید مثال وہ ارحنہم پر ہے. ارحنہم یہ جملہ مثبت ہے اور بغیر قد کے بھی حال بھی واقع ہوا ہے، اور اس کے باوجود یہاں واو حالیہ بھی آیا کہا نا سائیں. تو اس کے لیے فرماتے وہ ارحنہم، اے اصل میں وہ انا ارحنہم مالکا تھا. تو لہذا مضارع پر واو حالیہ آتا نہیں ہے، بلکہ یہاں جملہ اسمیہ پر واو حالیہ استعمال ہوا ہے. تو یہ ماقبل جو 4-5 موارد جو گنے ہیں ان میں واو حالیہ استعمال نہیں ہوتا ہے. سمجھ آئے سے وذات بدء بمضارع مقرون بقد. ہاں اب فرماتے وہ مضارع جس کی ابتدا کی جائے، مضارع سے ابتدا ہو وہ حال، اور مقرون بقد، اور وہ بھی قد کے ساتھ قریب ہو، تو اس صورت میں یلزمھا الواو، تو اس صورت میں واو حالیہ لازم ہے. نہ ہو لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ. تو بس یہاں ہماری شاید مثال قد استعمال ہے نا تعلمون کے ساتھ، تو اس صورت میں واو حالیہ استعمال ہوا ہے. قالہ فی التفصیل، اس کو کہا ہے مصنف نے کتاب تفصیل میں کہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.